الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیے عزیز طلبہ، کتاب آپ کی مکمل ہوئی ہے، ترجمہ بھی اور عبارت بھی اور ساتھ میں ترکیب بھی، تشریح بھی۔ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا اس کی لسٹ بنائیں، آپ کن کن مقامات میں سمجھ میں آپ کو نہیں آیا ہے۔ میری بات کو توجہ سے سننا۔ جیسے اس لڑکے نے سوال کیا آپ کے ساتھی نے، تو وہ صفحہ نمبر اور اس پر لکیر کھینچ کے بھیجیں کہ اس جملے کی ترکیب پھر دوبارہ آپ کریں یا کسی کی، تو اس طرح نشاندہی کر کے صفحے کے حساب سے صفحہ نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، اس جملے کی ترکیب دوبارہ ہونی ہے یا کوئی چیز سمجھنی ہے یا اس کا ترجمہ دوبارہ سننا ہے۔ اس طرح آپ سب ساتھی مل کر مشورہ کریں اور لسٹ بنا کر مجھے دیں، تو ان کا ترجمہ یا ترکیب یا اس کی تشریح دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں اختیار پھر دوبارہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے عوامل کی دو قسم پڑھی، عوامل کی آپ نے دو قسم پڑھی ہے، عوامل لفظیہ ہے اور عوامل معنویہ ہے۔ کل 100 عوامل شروع ہی پہلے دوسرے صفحے کے اوپر۔ لفظیہ تو آپ نے کتاب کے آخر میں بالکل پڑھ ہی لیے کہ لفظی کیا بولتے ہیں، معنویہ کی دو ہی قسمیں ہیں کتاب کے آخر میں۔ ایک تو فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا، اور ایک مبتدا خبر کے اندر ابتدا ہے۔ تو ابتدا سے کیا مراد ہے وہ بھی سن لیجیے، آپ دوبارہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ابتدا اور خلو یہ دو عامل معنوی ہے۔ ابتدا سے مراد اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ ہے ابتدا۔ ٹھیک ہے، اور خلو کیا ہے؟ فعل مضارع کا عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ تو گویا کہ دو عامل معنوی ہے جو آپ نے شرح میں تعمیل کے آخری صفحے کے اندر دونوں پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، البتہ مبتدا خبر کے اندر میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ مبتدا اور خبر کے اندر اگر ایک قول آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مبتدا کو عمل رفع دینے والا کون ہے کہ صاحب خبر کو رفع دینے والا کون مبتدا ہے، تو پھر عامل لفظی ہے، مبتدا عامل لفظی خبر کے لیے، خبر عامل لفظی مبتدا کے لیے۔ نحومیر بھی قول پڑھا تھا، ایک قول یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا کو رفع دینے والا ابتدا ہے جو حقیقتاً واقعتاً ابتدا، اور خبر کو عمل دینے والا رفع دینے والا مبتدا ہے۔ تو خبر کے اندر عامل لفظی ہو جائے گا اور مبتدا کے اندر عامل معنوی ابتدا ہو جائے گا۔ لیکن جب میں ابتدا کی تشریح یہ کر رہا ہوں کہ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ ہے ابتدا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، پھر کوئی اشکال وغیرہ پیدا نہیں ہوگا۔ چلو پڑھو۔ اچھا، عوامل لفظیہ اور عوامل معنویہ۔ تو معنویہ کی تشریح چونکہ دو ہی تھے اس لیے میں نے پہلے کر دی، اس کو نمٹا دیا۔ اچھا، عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سماعیہ اور قیاسیہ ہے۔ کل عوامل 100 تھے نا، 100 میں سے دو جب چلے گئے کتنے رہ گئے؟ 98 رہ گئے ہیں۔ اب قیاسیہ جو ہے وہ 7 ہے اور سماعیہ وہ 91 ہے۔ 91 عامل کو آپ نے پڑھا ہے 13 کے اندر۔ قیاسی جو 7 ہے وہ کیا کیا پڑھا آپ نے؟ ایک فعل ہے، عامل قیاسی ہے، لازم ہے یا متعدی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر مجہول ہوتا، اچھا فعل لازم کا تو مجہول آتا ہی نہیں ہے، ہاں اگر صلہ اگر آ گیا ہے تو وہ آ سکتا ہے، جیسے جا یا جی ہو یہ لازم ہے، اس کا مجہول نہیں آتا ہے، لیکن قرآن شریف میں ہے وجیء یومئذ بجہنم، وجیء یومئذ بجہنم ہے، تو وہ صلہ با آ گیا نا، جی یومئذ بجہنم، بجہنم کے اندر با آ گیا ہے تو اب یہ متعدی ہو گیا ہے۔ ایسی ذہبہ ہے، لازم ہے، اس کا مجہول آتا ہی نہیں، لیکن ذہبہ کے صلہ لاؤ گے ذہب اللہ بنورہم، تو باہر صلہ آنے کے بعد میں یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوئی اگر لازم متعدی کر لیا گیا ہو کسی صلہ ولا کے ذریعہ تو اس کا مجہول آ سکتا ہے،
ورنہ اس کا مجہول نہیں آتا ہے، اور جس کا مجہول نہیں آتا ہے، جس کا مجہول نہیں آتا ہے اس کا اسم مفعول بھی نہیں آتا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کا ایک فرق میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ فعل لازم بھی فاعل کو رفع کرتا ہے، فعل متعدی بھی فاعل کو رفع کرتا ہے، لیکن فعل لازم اور فعل متعدی کا فرق یہ ہے کہ مفعول بہ کا فرق ہے۔ فعل متعدی کا مفعول بہ بھی آتا ہے، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، ان تمام کے علاوہ حال، تمیز وغیرہ، اور اس کا جو ہے مفعول بہ نہیں آتا ہے۔ نحو میں آپ نے پڑھا تھا مفاعل خمسہ، مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول بہ اور حال، تمیز، یہ 7 آپ نے پڑھے تھے وہاں پر۔ حالانکہ منصوبات آپ اچھی طرح سے یاد کریں، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ منصوبات بھی آپ لکھ لیں، منصوبات 12 ہے اور مرفوعات 8 ہے اور مجرورات 2 ہے۔ آپ تم میں سے کوئی اگر میرے سوال کو جواب سمجھ سکتے ہو تو مجھے لکھ کر واٹس ایپ پر بھیجنا۔ مرفوعات 12، مرفوعات 8 اور منصوبات 12، مجرورات 2۔ مرفوعات 8 اور منصوبات 12 اور مجرورات 2، یہ کون کون سے ہیں؟ تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ مجھے بتائیں، کسی بھی اردو کتاب سے لکھ کر کے مجھے لکھ کر بھیج دے، سوال کا جواب یا بول کر بھیج دے۔ بہرحال عوامل لفظیہ، سماعیہ اور قیاسیہ۔ قیاسی کی 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہے کتاب کے آخر میں۔ ایک تو فعل ہے، ایک مصدر ہے، مصدر کی آپ نے ترکیب کی جو 5 شکلیں بیان کی ہوئی پڑھ لی ہے۔ مصدر کے اندر ضمیر نہیں ہوتی ہے، مصدر لازم کا بھی ہوتا ہے، متعدی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ مصدر کی اکثر اضافت ہو جاتی ہے فاعل کی طرف، کبھی کبھار مفعول بہ کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تیسرا آپ نے اس میں فاعل پڑھا ہے، اس میں فاعل بھی 2 شرطوں کے ساتھ عمل کرتا ہے، حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اشیاء ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کر رہا ہو تو وہ فعل کا عمل کرتا ہے، فعل والا۔ لازم ہے تو لازم والا، متعدی ہے تو متعدی والا، بالکل ایسے ہی عمل کرتا ہے۔ اس میں مفعول بھی ایسے ہی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، وہ اس کی بھی وہی شرطیں ہیں۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ کے اندر اللام اسم موصول والا نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھے، اسم موصول والا نہیں آتا ہے، یہ ذہن میں رہے صفت مشبہ کے اندر۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے ہی بنتا ہے، اور کبھی اگر تمہیں فعل متعدی سے بنتا ہوا نظر آ جائے تو یوں سمجھو کہ اس فعل متعدی کو بھی لازم کے معنی میں کر لیا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ صفت مشبہ کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں، اور علام اسم موصول کا آتا ہے نا، وہ اس پر آتا ہے جس کے اندر حدوث کے معنی ہوتے ہیں۔ تو صفت مشبہ کے اندر حدوث والے معنی ہی نہیں ہوتے ہیں، دوام اور استمرار والے معنی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں اسم موصول نہیں آتا ہے، بس یاد رکھیں یہ۔ فلہذا صفت مشبہ کے لیے عمل کے لیے وہ 2 شرطیں نہیں ہیں، حال استقبالی وہ شرط ہے ہی نہیں سرے سے، جو صفت مشبہ کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اور اشیاء خمسہ، اس میں موصول کو چھوڑ کر کے خمسہ میں سے کسی ایک پر اعتماد، وہ ایک ہی شرط ہے، 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد عمل کرنے کے لیے۔ اور صفت مشبہ مؤخر ضمیر بھی ہوتی ہیں۔ اسم تام، اسم تام کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی نصب کرتا ہے اسم تام بھی۔ تنوین سے اسم تام ہوتا ہے، تنوین حقیقی ہے، تقدیری ہے، جو نحو میں پڑھا تھا۔ تسنیہ کے نون سے اسم تام ہوتا ہے، جمع حقیقی ہے، جمع معنوی ہے، 20 والی، 90، 30 والی، تو اسم تام ہوتا ہے۔ اور مضاف بھی عمل کرتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ وہاں اضافت کی میں نے آپ کو 3 قسم بتلائی، اضافت لفظیہ کیا بولتے ہیں، اضافت کی 3 قسم، اضافت لامیہ بتلائی، اضافت بیانیہ بتلائی، اضافت ظرفیہ۔ کہاں فی مقدر ہوتا ہے، کہاں من مقدر ہوتا ہے، کہاں لام مقدر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ میں نے آپ کو اضافت لفظیہ نہیں سمجھایا ہے، لفظیہ وہاں کتاب میں نہیں تھا اس لیے نہیں سمجھایا ہے، یہ آپ ہدایت النحو پڑھیں گے اور تم میں سے کوئی سوال کرے گا تو اس کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال عامل کی 2 قسمیں ہوئی، لفظیہ اور معنویہ۔ معنویہ 2 ہی ہے، ابتدا اور خلو، اور لفظیہ کی 2 قسمیں، سماعیہ اور قیاسیہ۔ قیاسی کی 7 قسمیں ہیں، فعل ہے، مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تام ہے، مضاف ہے، یہ اس طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور سماعیہ وہ 91 عامل ہیں، بس 2 معنوی چلے گئے، 7 قیاسیہ چلے گئے، اور 2 اور 7 ہو گئے 9، اب کیا رہ گئے 91 عامل جو ہے 13 انواع کے اندر ہے،
اب 91 13 انواع کے اندر ہے. النوع الاول کے اندر حروف جارہ ہے. حروف جارہ کتنے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی رکھیں ذہن میں آپ. دوسرا ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ حروف جارہ کے اندر با کتنی معنی کے لیے آتا ہے, من کتنی معنی کے لیے آتا ہے, لام کتنی معنی کے لیے آتا ہے, علا کتنی معنی کے لیے آتا ہے, اور ان کی مثالیں کیا ہیں. یہ آپس میں سوال جواب کریں حروف جارہ کے بارے میں. تو آپ لوگ ترتیب بنا کر پھر مجھے بتلاؤ. اس طرح اس کے بارے میں بھی دوسری جو ہے وہ 9 کے اندر حروف مشبہ بالفعل ہے, وہ یاد کر لیں آپ. تیسری میں ما ولا المشبہتان بلیسا ہے. چوتھی کے اندر اسم کو نصب کرنے والے کون کون سے ہیں, ان لن کئی دن پڑھا آپ نے. پانچویں جو ہے فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں, لم لما لام ملائی نہیں ان شرطیہ وغیرہ, یہ پڑھا آپ نے. اور چھٹی کے اندر جو ہے چھٹی یہ پڑھ لیا آپ نے. اسماء افعال بھی آپ پڑھ چکے ہیں. افعال ناقصہ ہے, افعال مقاربہ ہے. افعال ناقصہ کی بحث بہت شاندار آپ نے پڑھی ہے, وہ کسی اور کتاب میں اس طرح اتنی نہیں ہے. افعال مدح و ذم کی بحث بھی کسی اور کتاب کے اندر اس طرح نہیں ہے. نسیم تم بھی سنتے ہو, تو اب تمہارا کیا سوال ہے؟ کتاب تمہاری پوری ہوئی ہے اور ساتھیوں سے مشورہ کر لو. اور وہ لکھی پوری طالب علم ہے, وہ بھی سمجھدار ہے. ادھر یہ 2-4 لڑکے اور بھی ترکیب اچھی کرتے تھے, وہ چھوٹے بھتیجا اور مام چچا وغیرہ وہ بھی. بہرحال یہ سب طلبہ جو ہے مشورہ کریں, اور کیا کیا کوئی بات پوچھنی نہیں پوچھنی ہے, اور کتنا کیا ہے کچھ کارگزاری مجھے واٹس ایپ پر کہہ کر بھیج دو, تم میں سے کوئی ایک, پھر تم آگے بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ نحومیر کا بھی تکرار کریں اور شرح متعامل کا بھی تکرار کریں. ہر روز میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کا اجرا کریں کہ لفظ ہے, لفظ کی 2 قسمیں ہیں, موضوع ہے, محمل ہے. اور موضوع ہے تو پھر موضوع کتنی قسمیں ہیں, مفرد مرکب ہے, مفرد کو اور کیا کہتے ہیں, مرکب کو اور کیا کہتے ہیں. اس طرح سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتلا رکھا ہے ایسے ہی کریں. ایک سوال عربی اول کے طلبہ کو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اسم کی کتنی تقسیم ہے, یہ بتلا دو.
مثال واحد تسنیہ جمع والی بھی ہوتی ہے اور مذکر مؤنث والی بھی ہے، اور کس کس طرح اسم کی تقسیم ہوتی ہے، اور مبنی کی کل کتنی قسمیں ہیں، میں نے آپ کو کتنی بتا رکھی ہے، اور اسم کی کل تقسیمات کتنی، کس کس طرح تقسیم ہوتا ہے، ایک دو مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ کریں، اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم.